الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے مسلم خاتون کا آئیڈیل کیا ہونا چاہیے۔ مسلم خاتون کا آئیڈیل آج کے اس دور کے اندر ہماری خواتین اپنے انتخاب کے اندر اکثر عورتیں غلطی پر مبنی ہیں، اپنا انتخاب کرنے کے اندر، اپنی پسند ڈھونڈنے کے اندر غلطی پر ہیں۔ وہ یہ سوچتی ہیں، یہ سمجھتی ہیں، یہ فکر رکھتی ہیں کہ یورپ کی گندی تہذیب میں پلنے والی عورتیں ان کا آئیڈیل ہے، یہی وجہ ہے وہ ان جیسا لباس پہننا چاہتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ ان جیسی طرز زندگی اختیار کرنا چاہتی ہیں، یہی وجہ ہے وہ ان جیسی فکر اور سوچ اختیار کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن یہ سوچ ناقص ہے، یہ خیال غلط ہے، یہ میری بہنوں اور بیٹیوں کی غلط فہمی ہے۔ بہنوں، بیٹیوں، سنو، تمہارا آئیڈیل کلبوں کے اندر ڈانس کرنے والی لڑکیاں نہیں ہیں، تمہارا آئیڈیل بازاروں میں بے پردہ گھومنے والی عورتیں نہیں ہیں، تمہارا آئیڈیل غیر مردوں سے آزاد طریقے سے میل ملاپ کرنے والی خواتین نہیں ہیں۔ ہاں تمہارا آئیڈیل اگر ہو سکتی ہیں تو کائنات کے اندر وہ مقدس ہستیاں ہو سکتی ہیں۔ ان ہستیوں میں سے ایک نام ہم سب کی ماں ام المؤمنین، مجسمہ پیکر وفا، مجسمہ حسن اخلاق کی اعلیٰ مثال، جنہوں نے اپنا سب کچھ میرے نبی کے نام پر قربان کر دیا، اسلام کے لیے پیش کر دیا۔ اس ہستی کا نام سیدتنا سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ یاد رکھنا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پر ساتھ دیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شانہ بشانہ باطل کے مقابلے کے اندر ڈٹ کر مقابلہ کیا، اسلام کے پرچم کو لہرایا، اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا، اسلام کی تعلیمات کو بلند کیا، اسلام کی تعلیمات کو فروغ دیا۔ اور یاد رکھنا، سیدتنا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا سارا مال وقف کر دیا۔ اسی طرح اے میری بہنوں، تمہارا معیار، تمہاری پسند، تمہارا آئیڈیل اگر ہو سکتی ہے کائنات کے اندر تو وہ ملکہ کائنات، خاتون جنت، سیدۃ النساء، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی ہستیاں ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ تمہارا آئیڈیل یہ مقدس خواتین ہونی چاہیے، تمہارا آئیڈیل ام المؤمنین سیدتنا سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے ان کی شان، ان کی پاکی، ان کی عزت، ان کی عظمت تو قرآن نے بیان کی ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو کہلواتی تو مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمانیت کے اندر شامل کرتی ہیں، تو ہمیں اپنی سوچ بھی مسلمانوں والی بنانی چاہیے۔ اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، سیدہ کائنات کی سیرت کو پڑھو، سیدہ کائنات کی تعلیمات کو پڑھو، سیدہ کائنات کی تعلیم کو اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھاؤ، تو پھر تمہارے لیے کامیابی کے راستے تمہارے قدم چومیں گے۔ ایک حدیث رکھتا ہوں، عورت کے لیے کیا بہتر ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی جناب سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عظیم صحابی ہیں جو پیدا بھی میرے نبی کی دعا کی برکت سے ہوئے ہیں اور جنہوں نے 9 سال تک میرے نبی کی خدمت کی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں رہے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں، میں اور میرے ساتھ دیگر صحابہ کرام بھی بارگاہ مصطفیٰ کے اندر حاضر تھے۔ آپ نے ہم سے پوچھا، ما خیر للنساء، اے میرے صحابہ، عورتوں کے لیے سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ ہمیں کچھ علم نہ تھا، اس کے جواب میں
آپ کیا کہیں گے؟ ہم نے دیکھا سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہیں چلے گئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہاں گئے ہوں گے، آپ گئے تھے سیدہ کائنات کی بارگاہ کے اندر، سیدہ فاطمہ کے پاس گئے، انہیں یہ بات بتائی، انہوں نے ارشاد فرمایا تم نے یہ کیوں نہیں کہا خیر لہن اللہ یرون الرجال ولا یرونہن، عورتوں کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ وہ غیر محرم مردوں کو نہ دیکھیں اور غیر محرم مرد انہیں نہ دیکھیں۔ حضرت علی واپس آئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جواب عرض کیا، میرے نبی نے فرمایا اے علی یہ بتا من علمک ھذا، اس بات کی تمہیں تعلیم کس نے دی ہے؟ حضرت مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا نے بتائی ہے یہ بات کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر یہ چیز ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہا بضعۃ منی، اے علی تمہیں پتہ ہونا چاہیے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ حدیث کے الفاظوں پر غور کریں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر جو حضرت علی المرتضیٰ نے جا کر پیغام دیا سیدہ کائنات کا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا عورتوں کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ عورتوں کو غیر محرم مرد نہ دیکھیں اور عورتیں غیر محرم مردوں کو نہ دیکھیں۔ تو کیا پیغام دیا جنتی عورتوں کی سردار ملکہ کائنات سیدۃ النساء نے؟ تو ہماری بہنوں بیٹیوں کو چاہیے کہ اسی طرح سیدہ کائنات کی تعلیمات پر عمل کریں، سیدہ کائنات کی سیرت کا مطالعہ کریں، سیدہ کائنات کے اسوہ مقدسہ کو اپنی زندگی کا مشن بنائیں۔ یہی عورت کے لیے معیار ہے، یہی عورت کے لیے پسندیدہ اور محبوب عمل ہے، اور وہ عمل سیدہ کائنات کا عمل ہے۔